ویورز اب ہم آتے ہیں لبرا کی طرف، جس کو عربی، اردو اور فارسی میں کہا جاتا ہے میزان. اور لبرا کا جو حاکم سیارہ ہے وہ زہرہ ہے، جس کو انگلش میں ہم وینس کہتے ہیں. اور ایک ٹپ یہاں پہ میں دیتا ہوں کہ جو لبرا زوڈیک سائن یا میزان کے انڈر پیدا ہونے والے بچے بچیاں ہیں، ان کے نام جو ہیں وہ آپ رے، تے اور توئے سے رکھیں. یعنی آر اور ٹی جو ہے وہ اچھے مطلب سوٹ کرنے والے نام ہیں، آپ ان سے رکھیں. اور لائٹ بلو کلر جو ہے وہ اچھا ہے آپ کے لیے، وہ یوز کیا کریں. اور اوپل اور وائٹ پکھرات جو ہے وہ آپ کے لیے اچھے پتھر ہیں، آپ کی جو باڈی انرجیز ہیں ان کے لیے بہتر پتھر ہیں. ہاں، اس ویک کے لیے میں بات کروں گا جو میزان والے لوگ ہیں. اس میں آپ کو بلکہ ایک ایڈوائس یہاں پہ یہ دینا چاہتا ہوں اس ویک کے لیے کہ اس ہفتے میں نا اپنے آپ کو اکتاہٹ، بے چینی، پریشانی اور بور ہونے سے بچانا ہے. کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ایسی ڈھونڈیں کہ جس میں آپ اپنے آپ کو انوالو کریں. آپ کو اگر میوزک پسند ہے میوزک میں چلے جائیں، میڈیٹیشن پسند ہے میڈیٹیشن میں چلے جائیں، فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنا پسند ہے. مواقع آپ کو یہ قدرت سے عطا ہوں گے تو ان کو بیسٹ طریقے سے یوٹیلائز کرنے کی کوشش کریں. اور یہ ٹائم جو ہے یہ آپ کو اپنی سمجھ لیں جو آپ نے پلان کیا ہوا ہے، جو خواب دیکھا ہوا ہے، جو سوچا ہوا ہے، اس کو ریالٹی میں کنورٹ کرنے کا، حقیقت میں کنورٹ کرنے کا، تبدیل کرنے کا وقت ہے. تو آپ کوشش تھوڑی سی کریں گے، یہ قدرت جو ہے، اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کو موقع عطا فرمائے گا کہ وہ چیزیں آپ کی میٹیریلائز ہو سکتی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ پچھلے کچھ عرصے سے کچھ چیزوں کے اوپر، پروجیکٹس کے اوپر جیسے محنت کر رہے تھے، تو وہ اب ٹائم ہے کہ اب آپ اس کو جو ہے وہ میٹیریلائز جو ہے وہ کریں. اللہ آپ کی مدد کرے گا. دعا بھی ہے اور کیلکولیشن بھی یہی کہہ رہی ہے کیسے ہو سکتا ہے. اور اس سے دیکھیں بہت سارے فائدے جو ہیں وہ آپ کو ہوں گے. جو بورنگ سچویشن پیدا ہونے والی ہے انوالو ہوں گے، جو سٹریس ہے اس سے جان چھوٹے گی آپ کی. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ٹینشن بنی ہوئی ہے کوئی چیز، اس سے بھی آپ کو آسانی ملتی ہوئی نظر آتی ہے اس ہفتے میں انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ اپنی جو سورسز آف انکم ہیں ان کے اوپر کام کیجئے اس ویک میں. آگے آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ لگتا ہے کہ اگر اس ہفتے میں کام کر لیتے ہیں ان کے اوپر تو وہ آمدنی بڑھانے کا ذریعہ بھی وہ سورسز بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی شخصیات میں ایسی کشش رکھی ہے میزان والوں کے کہ آپ اچھے دوست جو ہیں وہ اٹریکٹ کر لیتے ہیں. اچھے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں، ایک اچھا ریلیشن جو ہے وہ بنا لیتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے مزاج کو بڑا بیلنسڈ آپ نے رکھنا ہے، کیونکہ کچھ چیلنجز ہیں ظاہر ہے ان کا آپ کو سامنا ہے. تو آپ نے اپنے مزاج کو، کچھ چیز اگر آپ کے علم میں آتی بھی ہے تو اپنے مزاج کو بڑا بیلنس رکھیے، کیونکہ ترازو کا نشان ہے، بیلنس کا نشان ہے. بیلنس میں رکھنے کی کوشش کریں. خواتین جو ہیں میزان کے ساتھ جن کا تعلق ہے وہ اپنے گھر کو بہت اچھے سے مینیج کرنے والی خواتین ہوتی ہیں زیادہ تر. تو اپنے گھریلو تعلقات، اپنے جو لائف پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ تعلقات کے اوپر کام کریں. اور ان کو مطلب کسی بھی اسٹیج کے اوپر آپ مس انڈرسٹینڈ نہیں کریں. کوئی چیز اگر آپ کو نظر آ رہی ہے جو آپ کے خلاف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. اور اپنے لائف پارٹنر سے، اپنے پارٹنر سے، جو بزنس والے لوگ ہیں وہ بیٹھیں، بات کریں، ڈسکشن کریں. آپ کو چیزیں کلیئر ہوں گی اور آپ کے مائنڈ کے اوپر جو سٹریس ہے وہ ریلیز ہو جائے گا انشاءاللہ. اور میں ایک خاص بات آپ کو یہاں پہ یہ کہوں گا کہ کامیابی جو ہوتی ہے اس کا ایک راستہ ہوتا ہے. اس راستے کو وہی لوگ اختیار کرتے ہیں کہ جن کا مزاج بڑا بیلنسڈ ہوتا ہے. جو لوگ ہیپ ہیزرڈ میں ہوتے ہیں، ہبڑ دبڑ میں ہوتے ہیں، وہ اپنے اس سامنے نظر آنے والے راستے سے جو ہے نا وہ لیفٹ رائٹ ہو جاتے ہیں، تو پرابلم ہو جاتی ہے. تو آپ جو ہیں اپنے مزاج کو، میں بار بار یہی بات کر رہا ہوں، اس ہفتے میں مزاج کو بڑا آپ نے جو ہے نا وہ جگہ دینی ہے، مستحکم رکھنا ہے، بیلنس رکھنا ہے. اور چیزیں جو ہیں وہ آپ کے راستے میں خود بخود جو ہیں وہ بچھتی جائیں گی اور وہ راستہ کامیابی کا راستہ بنتا جائے گا انشاءاللہ. اور یہ جو ویک ہے یہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں اس طرح سے گزاریں کہ جب آپ اپنی عبادات، جس مذہب سے، جس مسلک سے آپ کا تعلق ہے، بنانے والی رب کی ذات ہے وہ ایک ہی ہے، تو وحدہ لا شریک ہے.
آپ اپنی عبادات جو ہیں وہ ان کو انٹیکٹ رکھیں، اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا کانٹیکٹ جو ہے اس کو بڑا فرم رکھیں، مضبوط رکھیں، اور نماز جو ہے اپنی وہ قائم رکھیں. اور نماز کے علاوہ اگر آپ کو ذکر اذکار میں اس ویک کا بتاؤں تو جو لبرا والے ہیں، درود شریف تو آپ مسٹ کر لیں، سارے جتنے بھی زوڈیک سائن ہیں درود شریف اپنے اوپر لازم کر لیں، کیونکہ یہ وہ ورد ہے، یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ بات ہے جو ہمارا پیارا رب جو ہے وہ اپنے فرشتوں کے ساتھ ہر وقت اس میں مشغول ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک آل اولاد کے اوپر جو ہے وہ درود جو ہے وہ اس کا تحفہ بھیجتے رہیں. اور یہ تحفہ جو ہے یہ ایسا ہے کہ یہ زندگی کے بعد، اس کے بعد کی جو زندگی ہے، جہاں جہاں پہ بھی جانا ہے اس تحفے نے ہمارے کام آنا ہے، درود کی کثرت. اور اس کے علاوہ آپ نے سورہ بروج جو ہے، سورہ بروج، اس کی تلاوت جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے. کوئی ایک وقت آپ مقرر کر لیجئے، نماز کوئی ہے فرض نماز، اس کے بعد آپ پڑھ لیں اس کو، مگر ایک دفعہ روزانہ سورہ بروج کو آپ جو ہے وہ اپنی تلاوت میں رکھیے. اس کے علاوہ جو صدقات ہیں اس میں سب سے پہلے میں اس ویکلی جو ہاروسکوپ کا سیگمنٹ ہے میں یہی کہتا ہوا آ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں غذائی قلت کے ایشوز ہیں، لوگ میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے بہت زیادہ لوگ ہیں پاکستان میں ایسے جن کو اللہ رب العزت نے استعداد اور توفیق عطا فرمائی ہے کہ آپ اپنے ہم اسروں کا، جو غریب ہیں، جو آپ سے نچلے طبقے پہ ہیں، جو جن کی کمائی جو ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنی آپ کی ہے، تو ان کے ساتھ اس وقت کو پلیز شیئر کریں. وقت نکل جائے گا، زخم جو ہیں وہ ایسے نہ رہ جائیں کہ ہم پچھتائیں کہ ہم نے اپنے پاس رکھ کے کیا کر لیا. بڑے بڑے لوگ دیکھیں دنیا میں آئے، فرعون آئے غرق ہو گئے، نمرود آئے فنا ہو گئے. پیسے کے پیچھے جو ہے وہ خرابی ہو جاتی ہے. تو آپ میزانی افراد ویسے ہی نرم دل کے افراد ہیں، تو میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز صدقات میں آٹا ہے، اجناس ہیں، غذائی چیزیں جو ہیں وہ اپنے بہن بھائیوں میں تقسیم کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مہربانی فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ناظرین، اب ہم آتے ہیں برج عقرب کی طرف، جس کو عقرب عربی میں بھی کہا جاتا ہے، فارسی میں بھی اور اردو میں بھی، اور انگلش میں اس کو ہم بولتے ہیں اسکارپیو. تو اسکارپیو جو ہے اس کا رولنگ لاٹ جو ہے اس کو کہتے ہیں مریخ جو ہے، جس کو انگلش میں مارس کہتے ہیں، یہ اس کا رولر ہے، اس کا رولنگ لاٹ ہے. اور یہاں پہ ایک ٹپ دے رہا ہوں، میں کوشش کروں گا کہ یہ ہر جو ہمارا ہاروسکوپ آئے اس کے اندر میں ٹپ دوں، کیونکہ بہت سارے سوالات آتے ہیں، بہت سارے فونز آتے ہیں، میسیجز آتے ہیں کہ جی یہ اس دن پیدا ہوا بچہ یا اس دن بچی پیدا ہوئی، اس کا نام کیا رکھیں. تو برج عقرب میں جب بچے پیدا ہوں، جب بھی یہ نا آن ریکارڈ رکھیے گا، یہ ریکارڈ کے لیے. اور ٹپ بھی ہے کہ نون اور یہ سے ان کے نام ہونے چاہیے، این اور وائی. تو اس کے ساتھ آپ جو ہے بچوں کے نام رکھیں، بہتر امپیکٹ جو ہے، کیونکہ نام کا اثر بہت زیادہ ہے آپ کی جو تھرو آؤٹ لائف ہے نا، اس کے اوپر بہت زیادہ اثر آتا ہے. اچھا، اب سرخ رنگ جو ہے وہ اچھا ہے ان کے لیے، ایٹ ٹائمز بہتر ہے. اور مرجان کا پتھر اور گارنیٹ جو ہے وہ اگر آپ پہنتے ہیں تو باڈی انرجیز کو بہتر کرنے میں مدد ملتی ہے. اچھا، اب یہ جو ہفتہ ہے، اب ہم بات کرتے ہیں اسکارپینس کی پروفیشنل ایکٹیویٹیز کی. یہ جو ویک ہے نا، یہ بڑا چیلنجنگ ویک ہے، خاص طور پہ وہ پروفیشنلز جن کا تعلق آئی ٹی کے ساتھ ہے، جن کا تعلق فائنانس کے ساتھ ہے، جن کا تعلق اکنامکس کے ساتھ ہے، فگرز کے ساتھ ہے، میتھمیٹکس کے ساتھ ہے. ان کے لیے یہ ویک جو ہے یہ چیلنجنگ ہے. تو آپ اس ہفتے پریپیئرڈ رہیے گا. کچھ ایکسٹرا کام ان فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگوں کو زیادہ آ سکتے ہیں، آئی ٹی سے ریلیٹڈ خاص طور پہ جو افراد ہیں، تو ان پہ کام کا برڈن جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہوگا. ایزی رہ کے اس کو کام کو کریں. ہفتہ جو ہے وہ کام کے چیلنج کا کام کے چیلنج کا ہفتہ ہے. اور یہ ہفتہ اگر آپ جو آپ کے اوپر ایکسٹرا کوئی ذمہ داری آتی ہے اس کو اگر آپ صحیح طریقے سے پورا کر لیتے ہیں تو یہ آنے والے دنوں میں آپ کا جو ہے نا قد اس کو بڑھائے گا. یہ کام کا جو ہفتہ ہے، یعنی آپ کی جو ویلیو ہے امنگ یور فرینڈس، فیملی، جو پروفیشنل ورکرز ہیں ان کے درمیان، آپ کی آرگنائزیشن میں
یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کا ایکسٹرا ورک جو ہے یہ آپ کو پے آف کرے گا. تو آپ نے بڑے حوصلے کے ساتھ یہ ویک جو ہے ایکسٹرا اگر کام آتا ہے تو بالکل آپ نے کرنا ہے, مایوس نہیں ہونا, خوش رہنا ہے. جو بھی دنیا کے حالات ہیں وہ ٹھیک ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, قرآن کا وعدہ ہے, اور قرآن کا وعدہ, اللہ کا وعدہ سورہ کہف میں کہا ہے اللہ رب العزت نے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے, حق کا سچا ہے. تو آپ لوگ جو ہیں اپنے جو بھی آپ کے پلانس ہیں ان کو آپ پورا کیجئے, اور پورا کرنے میں آپ نے دیر نہیں کرنی, کیونکہ یہ ویک جو ہے یہ بڑا ریپڈلی آپ کو چانس دے رہا ہے کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے. آپ کو پیغام آ رہا ہے تو آپ نے اس پیغام کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. اور میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ جو اسکارپینز ہیں, جو جن کا تعلق برج عقرب کے ساتھ ہے, اپنی جو ویکنیسز ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا کنٹرول کیجئے. ویکنیسز آپ کی ہیں کہ آپ ٹیمپر لوز کر جاتے ہیں, کچھ عادات آپ کی اس طرح کی ہیں, کچھ معاملات اس طرح کے ہیں کہ جو صحت کی خرابی کا باعث بنتے ہیں. تو ان چیزوں کے اوپر آپ نے خاص طور پہ کنٹرول کرنا ہے, ان کو چینج کرنے کی کوشش کریں. اس ویک میں پلینٹس آپ کے اس طریقے سے اس ارینجمنٹ میں ہیں ایک شارٹ ٹائم کے لیے کہ اگر آپ لانگ ٹرم کی پلاننگ کرنا چاہتے ہیں اپنی ہیبٹس کو چینج کرنے کے لیے, تو وہ پلینٹس اللہ کی مدد, اس کے حکم سے آپ کو ہیلپ کرنے جا رہے ہیں, اور زندگی شاندار طریقے سے آگے بڑھ سکتی ہے. اچھا, پھر اس کے علاوہ میں آپ کو یہاں پہ یہ کہوں گا کہ جو آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز کی ایک ہوتی ہے نا خواہش کہ سوشل ایکٹیویٹیز زیادہ ہوں, اپنے دوستوں کو انوائٹ کرنا ہے یا ان کے پاس جانا ہے, ملنا ہے, عزیزوں کے پاس جانا ہے, اس ہفتے میں ذرا گہما گہمی رہے گی. مہمان بھی آ سکتے ہیں, آپ بھی کسی کے مہمان جو ہے اس ہفتے میں بن سکتے ہیں. سوشلی ذرا تھوڑا سا یہ ایکٹیو ہفتہ ہے. اور یہ آپ نے کرنا ہے کہ کچھ لوگ غلط اینگل سے اگر آپ کی طرف بڑھتے ہیں, دوستی کسی غلط اینگل سے آپ کو آفر کر رہے ہیں, تو اس چیز پہ آپ نے کنٹرول کرنا ہے, کیونکہ یہ بھی آپ کی ایک نیگیٹو عادات میں سے ایک عادت ہے. اور جو اوور انتھوزیازم ہے اس کے اوپر آپ نے کنٹرول رکھنا ہے. یہ خاص طور پہ جو ہے آپ کو میں ہدایت دوں گا یہ ایسٹرالوجی کی کیلکولیشن کو دیکھتے ہوئے. تو آپ چیزیں جو ہیں وہ احتیاط کے ساتھ اگر لے کے بڑھیں گے تو چیزیں آپ کی اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ موو آن ہونا شروع ہو جائیں گی. لائف پارٹنرز کے ساتھ اپنا سلوک جو ہے وہ بہتر رکھیں. آپ کا سلوک جو ہے پچھلے کچھ ٹائم سے نا تھوڑا سا رف ٹف ہے اپنے لائف پارٹنرز کے ساتھ, ڈیو ٹو اینی ریزن اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. ورنہ یہ جو فیکٹر ہے آپ کے تھوڑے سے غلط سلوک کا یا برے سلوک کا, یہ فیکٹر آپ کی میرڈ لائف کو خراب کر سکتا ہے. تباہ کا ورڈ تو میں نہیں یوز کرتا, مگر خراب کر سکتا ہے, اللہ نہ کرے. تو آپ لوگ جو ہیں اس اسپیکٹ کے اوپر بھی تھوڑا سا جو میرڈ لوگ ہیں وہ دھیان کریں. اچھا, اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس ویک میں پڑھنا کیا ہے. اس سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ جس مذہب جس مسلک کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہے تو ہم سارے اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے, اللہ رب العالمین ہے. تو رب المسلمین تو نہیں ہے, سب کا رب ہے, سب کا اللہ ہے, سب کو بنایا اس نے. تو بھائی آپ جس مذہب کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ انسانیت کا مذہب ہے, اور ہمارا مذہب اسلام یہی ہمیں تبلیغ کرتا ہے. جو بھی مذہب ہے وہ انسانیت کی عزت کی تبلیغ کرتا ہے. جتنے بھی نبی رسول پیغمبر اس دنیا میں کائنات میں آج تک آئے ہیں وہ انہوں نے یہی پیغام دیا ہے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے, اور امن جو ہے وہ بھی سب سے بڑا مذہب ہے. تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ میڈیٹیشن اپنی جو ہے وہ کریں. اور عقرب والے جو ہیں وہ اگر بلو کلر کی لائٹ کی میڈیٹیشن کرنا چاہیں تو وہ رات کو 10 بجے کے بعد سے جو 11 سے 11:30 بجے کا ٹائم ہے اس کے اندر اگر بلو کلر کی میڈیٹیشن, بلو کلر کی لائٹ آپ کمرے میں لگا لیتے ہیں, میڈیٹیٹ کرتے ہیں, جو بھی آپ کا فیتھ ہے, جو بھی بلیف ہے, جو بھی ریلیجن ہے اس کے حساب سے, تو وہ چیز جو ہے آپ کو پے آف کرے گی. مینٹل پیس جو ہے وہ آپ کا انٹیکٹ رہے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ صدقات کی جو میں بات کر رہا ہوں, میں آپ کو پڑھنے کے لیے جو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد, فجر کی نماز آپ نے لازمی پڑھنی ہے, اور فجر کی نماز کے بعد آپ نے سورہ کہف کی تلاوت جو ہے اگر آپ وہ کر لیتے ہیں, پورا دن آپ کا جو ہے وہ پیسفل اور صحیح طریقے سے وہ گزر جاتا ہے.
تو سورہ کہف کی تلاوت جو ہے اٹ ٹیکس اراؤنڈ 15 منٹ یا 16 منٹ کا کام ہے. فلوئنسی کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں اور اللہ رب العزت سے اپنے دن کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے گزرنے کی دعا مانگیں. صدقات میں میں یہی کہتا ہوں کہ چیریٹی جو ہے اٹ بگنز ایٹ ہوم، اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے. تو جو اپنے بہن بھائی ہیں اس وقت جو غذائی قلت کا شکار ہیں، میں بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جناب پلیز آٹا ہے، دالیں ہیں، کھانے کی چیزیں ہیں، جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں اور اللہ نے اگر آپ کو استعداد عطا کی ہے اس کو وہ اللہ بڑھائے گا ہی. بانٹنے سے ہمیشہ بڑھتا ہے، اور ضرورت مند کے لیے اگر آپ کچھ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں. صدقہ دیجئے، خیرات کیجئے، غذا اجناس جو آپ کی دست قدرت میں اللہ نے رکھا ہے وہ آپ دیں. اللہ تعالیٰ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے حق میں بہتر سے بہترین کی طرف لے جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی ویورز، اب ہم بات کرتے ہیں سیجیٹیریس کی، جس کو کہتے ہیں قوس، برج قوس سیجیٹیریس جو ہے، اس کی ہم بات کرتے ہیں. اس کا جو حاکم ستارہ ہے مشتری ہے، اور مشتری کو انگلش میں جوپیٹر کہا جاتا ہے. تو اس کا جو لارڈ ہے، رولنگ لارڈ جو ہے، رولر جو ہے اس کا، وہ جوپیٹر ہے. ایک بزرگ سیارہ ہے، معلم سیارہ ہے. اس کا تعلق جو ہے جوڈیشری کے ساتھ ہے اور گڈ لک کے ساتھ بھی ہے. تو یہ مشتری ہے اس کا لارڈ. اچھا، اس سے پھر وہی والی بات میں کرنے لگوں گا. ایک ٹپ ہے کہ جو سیجیٹیریس بچے جب پیدا ہوں تو یہ ویڈیو ہماری سنبھال کے رکھیں. اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم آپ کو ایسی بتا رہے ہیں کہ جو کام آنے والی ہیں، جس کے لیے فون آتے ہیں، فون کالز، میسیجز آ رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ گائیڈ لائن جو ہے مطلب وداؤٹ اینی فی، وداؤٹ اینی کنسلٹیشن جو ہے وہ میں اپنے اس چینل کے اوپر پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. فے کے ساتھ ان کے نام رکھیں، فے، ایف یا فے. تو مشتری کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ جن کا ہے، خاص طور پہ کچھ قوس سیجیٹیرینز جو ہیں فے کے ساتھ. اچھا، پھر جو اچھا ٹائم ہے وہ تو ساری ٹائم اللہ کے ہیں. جمعرات کا دن بڑا اچھا ہوتا ہے. مشتری کا دن جو ہے جمعرات ہے، اس کے اندر حاکم جو ہے سیارہ وہ مشتری ہوتا ہے جمعرات والے دن. تو اس کے لیے جو کلر ہے مشتری کا وہ گرین ہے. تو گرین کلر اگر آپ سیجیٹیرینز یوز کرتے ہیں اپنے ڈریس کے اندر، پیس آف مائنڈ جو ہے وہ کافی حد تک پرووائڈ کرے گا آپ کو. فیروزہ جو ہے، فیروزہ آپ کا پتھر ہے، آپ فیروزہ پہنیں، باڈی انرجیز کو ٹھیک کرے گا. ویسے بھی مولا علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے فیروزہ. بہت ساری جگہوں پہ اس کے ریفرنسز ہیں. تو وہ برکت جو ہے، مولا علی والی برکت جو ہے وہ بھی مطلب آتی ہے اس اگر عقیدے سے پہنتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ریکمینڈڈ بھی ہے، عقیق بھی ہے، فیروزہ بھی ہے. مولا علی نے بہرحال پہنا ہے اس کو. تو یہ تو ہو گئی خیر اس کی انٹرو. اب ہم ہفتے کی طرف آتے ہیں کہ آپ کا ہفتہ کیسا رہ سکتا ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا، کیلکولیشن ہے، اللہ کا دیا ہوا ایک سیکولر علم ہے، سائنس ہے، سوڈو سائنس ہے، اس کے اوپر بیس کر کے بات کر رہے ہیں. اس ہفتے نا آپ کو تھوڑا سا میں یہ کہوں گا کہ پہلے سے زیادہ محنت کی ضرورت ہے. آپ محنتی ہیں، تھوڑا سا اور زیادہ محنت کی ضرورت ہے. جس طرح میں نے ابھی اسکارپینس کی بات کی کہ جڑا ہوا کام ہے ساتھ ساتھ، تو اس ہفتے آپ کے اوپر بھی اینگل کچھ اس طرح کا آ رہا ہے کچھ پلانٹس کا کہ آپ کو تھوڑا سا ایکسٹرا ورک جو ہے نا وہ کرنا پڑ سکتا ہے. اور وہی چیز ہے کہ بڑی سکسیسز کے پاس چلے جائیں گے، بالکل قریب آپ لوگ چلے جائیں گے، اور پھر اللہ ان کو آپ کی جھولی میں ڈالے گا بھی انشاءاللہ تعالیٰ. اور سیجیٹیرینز جو ہیں ان کے لیے جو سیجیٹیرینز جو ایکسیل کر چکے ہوئے ہیں اور نیگیٹیوٹی کو ایکسپیل کر چکے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ بڑی حد تک جو اپنے کمپیٹیٹرز ہیں ان کے ذہن کے اوپر چھا جائیں گے. اور ہوگا یہ کہ جو کمپیٹیٹرز ہیں وہ تھوڑا سا دبیں گے آپ سے. تو آپ نے پرائیڈ نہیں لینی، آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ انسان خود تو کچھ بھی نہیں ہے. پرائیڈ نہ لیجئے گا، وہ مروا دے گی، وہ خراب کرے گی کام. پرائیڈ نہیں آپ نے لینی، آپ نے غرور تکبر کے اندر نہیں آنا، کیونکہ غرور تکبر صرف میرے پیارے اللہ کا تاج ہے، صرف اسی کو زیب دیتا ہے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنا تھوڑا سا دل بڑا کریں. بڑے لوگوں کو بڑے چیلنجز آتے ہیں تو دل بڑا کر کے اس طرح کا اگر کوئی چیلنج اس ویک میں ایکسپیکٹڈ ہے، آ سکتا ہے، تو آپ نے بڑے دل کے ساتھ نمٹنا ہے. وقت نکل جائے گا، وقت جو ہے وہ گزرے گا، کامیابی اللہ آپ کو عطا کرے گا انشاءاللہ.
اچھا، جو لوگ بزنس کے اندر ہیں ان کے ساتھ کچھ اہم ڈیلز کا معاملہ جو ہے وہ پیش آئے گا اس ویک میں، آ سکتا ہے انشاءاللہ۔ یعنی جو لوگ کرنسی کے کاروبار کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں ان کو ان کے ساتھ، پھر اس کے بعد آپ سمجھ لیجئے کہ ٹریڈ جو لوگ کر رہے ہیں، ٹریڈنگ جو کر رہے ہیں، کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہونے جائیں گی کہ بڑی ڈیلز جو ہیں سیجیٹیرینز کے حصے میں آ سکتی ہیں اس ویک میں۔ اور لک جو ہے وہ ناک کر رہی ہے آپ کے دروازے پہ، دستک دے رہی ہے، تو دھیان سے ان ڈیلز کو کریک کیجئے گا، اور پھر یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے پاس اللہ پاک جو ہے وہ آپ کو عطا کرے گا، اور چیزیں آپ کی مالی حالات جو ہیں وہ بہتر، اللہ تعالیٰ کافی بہتر کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، فیملی سے ریلیٹڈ جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی پیرالل چلتی رہیں گی پروفیشنل ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ۔ فیملی میں بچوں سے ریلیٹڈ، ماں باپ بہن بھائیوں سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کو بھی آپ نے ساتھ ساتھ دیکھنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کی اوقات سے زیادہ، آپ کی جو بساط ہے اس سے زیادہ، برداشت سے زیادہ آپ پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو ساری چیزیں بیلنس کر کے جو ہیں وہ آپ اگر چلتے رہیں گے تو دنیا کے بہترین انسانوں میں سے ایک کنسیڈر کریں گے آپ اپنے آپ کو۔ اس ویک میں بڑی اچھی اچھی چیزیں جو ہیں وہ اللہ خیر کرے آپ کے ساتھ ہونے جا رہی ہیں۔ صحت کا صرف آپ نے اپنی کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ اوور ورک کا معاملہ آئے گا تو اس میں کھانے کا بھی خیال رکھیں، آرام جتنا میکسیمم کر سکتے ہیں وہ کریں، اور باقی چیزیں جو ہیں وہ آپ کی انشاءاللہ بہتر سے بہتر ہوتی جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، پھر میں یہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس ویک میں ذکر اذکار جو کرنے ہیں وہ کیا ہیں، مگر اس سے پہلے میں آپ کو نا ایک اور چیز بتاتا ہوں۔ جو سیجیٹیرینز ہیں اس ویک کے اندر، جن لوگوں کے رشتے پینڈنگ ہیں، جن کے رشتے ڈیلے کا شکار ہیں، اس ویک میں کچھ اچھی نیوز ان لوگوں کو سننے کے لیے مل سکتی ہیں۔ دس از بگ پوائنٹ کہ خواتین ہیں، حضرات ہیں، لڑکے لڑکیاں جو ویٹ کر رہے ہیں، اس ہفتے اللہ تعالیٰ خوشخبری دے گا آپ کو رشتوں سے ریلیٹڈ معاملات میں۔ اچھا، پڑھنے کے لیے میں عرض کرتا ہوں جناب وہ یہ کہ عبادات اپنی انٹیکٹ رکھیں، اپنا تعلق اپنے کریٹر کے ساتھ، اللہ رب العزت کے ساتھ، خدا کے ساتھ، گاڈ کے ساتھ بالکل صحیح انٹیکٹ رکھیں، کیونکہ جو کرنا ہے اس نے کرنا ہے، وہی کرتا ہے، سارا کچھ اس کے اختیار میں ہے، تقدیر اس نے بنائی ہے، ہمیں دعا کا اختیار دے دیا اس نے تو، اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں ہر شے بدلنے پہ، تبدیل کرنے پہ قادر ہوں۔ جب اس نے کہا وہ قادر ہے تو پھر اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ نے جو کہا وہ حق ہے، وہ صحیح ہے۔ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد جو ہے ایک کام آپ نے چھوٹا سا ہے، وہ تھوڑی سی دیر کا کام ہے، چھوٹا سا، اس طرح سے اجر اس کا اور اس کا جو ریٹرن ہے وہ بہت بڑا ہے، مگر آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کوئی اناج لیں، مثال کے طور پہ گندم رکھ لیں اپنے سامنے، باجرہ رکھ لیں اپنے سامنے، اور آپ بیٹھ کے عشاء کی نماز کے بعد 11 مرتبہ جو ہے وہ درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد 7 مرتبہ آپ الحمد شریف پڑھیں، اور اس کے بعد آپ 2 صورتیں جو ہیں سورہ فلق اور سورہ والناس وہ 3 مرتبہ پڑھیں، پھر اللہ کا شکر ادا کریں۔ تھوڑا سا اناج جو ہے وہ آپ نے لینا ہے، اور آپ نے مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ گندم یا باجرہ آپ لے رہے ہیں تو وہ آپ 1 کلو 1.25 کلو کے برابر جو ہے وہ لے لیں، اور گندم جو ہے وہ آپ پرندوں کو صبح اٹھیں فجر کی نماز سے پہلے یا بعد میں وہ آپ پرندوں کو جو ہے وہ دے دیں۔ باجرہ ہے، گندم ہے، چاول ہے، کچھ بھی اس طرح کی چیز ہے وہ رکھیں، پڑھیں اور سامنے رکھیں، اور پھر وہ آپ ان کو تقسیم کر دیں۔ یہ آپ اپنی روٹین رکھیں۔ اچھا، کیونکہ دیکھیں اس ویک میں مالی معاملات آپ کے بہت سارے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ٹھیک کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو یہ اپنا جو ورد ہے یہ، اور ورد اور صدقہ میں نے آپ کو اکٹھا بتایا، یہ صدقہ آپ نے پرندوں کو دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاملات آپ کے بہت اچھے کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی ویورز، اب ہم بات کرتے ہیں کیپریکون کی، جس کو جدی کہا جاتا ہے۔ تو جدی کا جو رولر ہے وہ زحل ہے، جس کو ہندی میں شنی کہا جاتا ہے، عربی میں زحل کہا جاتا ہے، اردو میں بھی زحل کہا جاتا ہے، فارسی میں بھی زحل کہا جاتا ہے،
اور انگلش میں اس کو سیٹن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ خاکی رنگ جو ہے وہ نیلا رنگ ہے، سیاہ رنگ ہے، وہ اچھے ہیں، مطلب جن کا تعلق کیپریکون کے ساتھ ہے۔ اور آپ بلیک ایگائٹ سیاہ عقیق جو ہے اور نیلم وہ پہن سکتے ہیں، مگر نیلم جو ہے وہ پہننے سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے، جنرلی تو ٹھیک ہے نیلم آپ کے لیے، مگر اگر آپ کوئی ایکسپرٹ اوپینین لے لیتے ہیں، نیلم جو ہے ایک خاص قسم کا پتھر ہے، اس کی جو کریٹڈ انرجیز ہیں پہننے سے اگر وہ پیور آپ کو مل جاتا ہے تو وہ بڑے ڈفرینٹ وے میں ان کا جو ہے نا اثر وہ جسم کے اوپر ہوتا ہے۔ تو نیلم سے پہلے بہرحال آپ پوچھ لیجیے، سیاہ عقیق جو ہے وہ آپ پہنیں۔ یہ مطلب اس کی ایک جنرل میں نے آپ کو جو ہے نا اوور لک یا آؤٹ لک وہ دی ہے میں نے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جناب زحل سے ریلیٹڈ کیپریکون کی، اور ہم بات کرتے ہیں اس ویک کی کہ یہ ویک جو ہے وہ کیسا رہ سکتا ہے۔ اچھا، یہ جو جدی والے لوگ ہیں ان میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یہ بڑے ضدی اور وہمی ایٹ ٹائمز ہو جاتے ہیں۔ اچھے لوگ ہوتے ہیں، بہت زبردست لوگ ہوتے ہیں، اپنی فیملی کی بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں، اور فیملی کے لیے جہاں پہ آؤٹ آف دا وے اسٹرگل کرنی پڑے اس کے لیے بھی جاتے ہیں، اس سے بھی وہ آپ سمجھ لیں کہ اس کو اوائڈ نہیں کرتے۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جناب اس ویک میں یہ جو اپنی ضد والی یا جو شکی وہمی طبیعت ہے نا آپ کی، اس کو تھوڑا سا آپ نے سائڈ پہ رکھنا ہے، اور دنیا کو ذرا اوپن آئیز کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے۔ اپنے جو رشتے ہیں، قریبی رشتے، بہن بھائی، بچے بچیاں، ان کی چیزوں کو تھوڑا سا دھیان کے ساتھ آبزرو کرنا ہے آپ نے کہ وہ کن کن چیزوں کے متقاضی ہیں، ان کو کیا چاہیے آپ سے، تاکہ آپ اپنا ایک پراپر جو رول ہے وہ اس ویک میں اس طریقے سے ایک بیس بناتے ہوئے ادا کریں کہ آنے والا جو ٹائم ہے آپ کا تو چلیں اچھا اللہ کرے گا انشاءاللہ، آپ کے اس توجہ دینے کے عمل سے آپ کے جو ریلیشن ہیں وہ بہتر ہوں گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے فائدہ دلوائے گا۔ تو اس ہفتے میں آپ نے اپنی صحت کا جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈینری خیال رکھنا ہے، خاص طور پہ معدے سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں، کھانے پینے میں احتیاط جو ہے وہ کرنی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس ہفتے میں معدہ جو ہے وہ اپسیٹ ہو سکتا ہے، اور معدہ جب اپسیٹ ہوتا ہے تو پھر اوور آل جو ہے آپ کی کارکردگی وہ نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ آپ نے سفر جو ہے اگر پلان کیا ہوا ہے اس ہفتے میں کریں، وہ وسیلہ ظفر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، یعنی سفر جو ہے وہ بہتر رزلٹس انشاءاللہ آپ کو اللہ کے حکم سے دے گا، چاہے وہ کاروباری ہیں، چاہے وہ ریلیجس ہیں، چاہے وہ ریلیٹیوز کی طرف آپ جا رہے ہیں، تعلیمی سفر ہے، کوئی بھی ہے سفر، ان سائڈ دا سٹی ہے، آؤٹ سائڈ دا کنٹری ہے، کہیں پہ بھی جا رہے ہیں، سفر اس ہفتے کیپریکونس والوں کے لیے بہتر رزلٹس جو ہے وہ لائے گا ان کے مقصد کے حساب سے۔ مالی پوزیشن جو ہے وہ آپ کی مستحکم ہو سکتی ہے اس ویک میں، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں لائک پرانی رقوم جو ہیں، جو ڈوبی ہوئی رقمیں ہوتی ہیں جس طرح سے، وہ وصول ہو سکتی ہیں، ان میں سے کوئی بڑا ایک پارٹ جو ہے رقوم کا وہ ریسیو ہو سکتا ہے، جس سے مالی پوزیشن جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے۔ اچھا، جو آپ ایک نئے رومانس والی سٹیج میں جا رہے ہیں کیپریکونس، اس میں کچھ خاندانی جو آپ سمجھ لیں ذمہ داریاں ہیں یا کچھ خاندانی معاملات ہیں، وہ تھوڑے سے بیریئر بن سکتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس چیز کو اس کے اوپر اوور لیپ نہیں ہونے دینا، وہ بھی ساتھ چلانا ہے، رومانس جو بھی آپ کا معاملات ہیں، آپ کے کام کے ساتھ رومانس ہیں، آپ کے عزیز و اقارب ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، یا آپ کسی اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ ہیں، نکاح والے لوگ جو ہیں، تو ان لوگوں کو اپنا جو معاملہ ہے وہ گھر والی چیزوں کے ساتھ بیلنس رکھنا ہے۔ اچھا، مایوس نہیں ہونا اگر کوئی چیز آپ کے رستے میں آتی ہے، مایوس نہیں ہونا، اس کو پلان کرنا ہے آپ نے، تو چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اپنے سے جو نیئر اینڈ ڈیئر لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ہے ٹائم کوشش کریں زیادہ سے زیادہ آپ کا گزرے، اور ان کو کوالٹی ٹائم جو ہے آپ دیں، ان کا کوالٹی ٹائم آپ لیں، موڈ کے حساب سے بہتر ہوں گی، شک وہم کو نکال دیں دماغ سے۔ اب
کیپریکونس کے لیے میں یہاں پہ عرض کرتا ہوں کہ آپ دو اوقات جو ہیں ان کا انتخاب کر لیں. ایک فجر کا وقت ہے اور ایک عشاء کا وقت ہے. فجر کے وقت نماز کے بعد سورۃ یاسین کی تلاوت جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. درود شریف 11 دفعہ پڑھیں پہلے، 11 دفعہ بعد میں، درمیان میں آپ سورۃ یاسین جو ہے اس کی اس ہفتے میں تلاوت ہر صبح فجر کی نماز کے بعد کر لیں. نہیں اگر صبح کر سکتے تو پھر عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے سورۃ یاسین شریف کی تلاوت جو ہے اس ہفتے میں آپ کرتے رہیں. مایوسی آپ کے پاس نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی. صدقے کے لیے اس ولاگ میں میں آپ سے نا یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں، بار بار یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جناب آپ نے اپنے جو عزیز و اقارب ہیں، قریبی ساتھی ہیں، بہن بھائی ہیں جو ریزرو کر رہے ہیں، ان کے لیے آپ نے اناج، آٹا، دالیں، جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ آپ دیں. اللہ نے اگر آپ کو استعداد توفیق دی ہے تو مقدار کو بڑھا دیں. ویسے اللہ رب العزت مقدار کو نہیں دیکھتا، مگر استعداد اگر اللہ نے آپ کو زیادہ عطا کی ہے تو آپ مقدار کو جو ہے وہ بڑھا دیں اور زیادہ مستحقین کے اندر جو ہے اس کو تقسیم کریں. اور اشفاق احمد صاحب کی بات یہاں پہ کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا ویورز، اب ہم بات کرنے لگے ایکویریس کی. ایکویریس جو ہے اس کو ہم کچھ لوگ دلو کہتے ہیں، اس کو کچھ لوگ دلو کہتے ہیں، کچھ لوگ کچھ اور کہتے ہیں، مگر ہم ایکویریس کہتے ہیں. تو ایکویریس جو ہے اس کا رولر پلانٹ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر زحل ہے، کیپریکون ہے. کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جی یورینس ہے، مگر ہماری جو ایسٹرالوجی، جو پاکستانی ایسٹرالوجی ہمیں سکھائی گئی ہے، وہ اس کے اندر ہم یہی کرتے ہیں کہ اس کو ہم زحل کے ساتھ، سیٹن کے ساتھ ہم اٹیچ کرتے ہیں، اس کا رولنگ پلانٹ جو ہے. اچھا اس کے لیے سین، شین، سے اور سواد، یعنی ایس جو ہے وہ رول کر رہا ہے اس کے اندر. اگر عربی اردو میں آپ نام رکھتے ہیں تو وہ سین، شین، سے اور سواد ہے. ٹھیک ہے، انگلش میں رکھیں گے تو ایک ایس جو ہے اس سے آپ نئے پیدا ہونے والے بچیوں کے نام رکھیں. یہ اس وقت جب ایکویریس کا ٹائم آتا ہے. تو یہ ایک جنرل ٹپ ہے جو ہم ساتھ ساتھ ہر ویک آپ کو دیں گے، تاکہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے ٹیچ ہو جائے گا. مائنڈ میں بار بار ہیمر کریں گے تو وہ چیز آپ کو یاد بھی ہو جائے گی. فون کالز جو ہیں وہ آپ کو نہیں کرنی پڑیں گی، آپ کو چیزیں یاد رہیں گی. اچھا اس کے لیے کلر جو ہے وہ بلو، وہی اس کا پانی کا نشان ہے، بہتے ہوئے پانی کا نشان ہے. اور ایکوا از واٹر. اور نیلم جو ہے پھر اس کے لیے پتھر ہے. لاجورد جو ہے وہ آپ پہن سکتے ہیں، نیلم پہن سکتے ہیں. نیلم کے لیے پھر میں کہوں گا کہ آپ نے کنسلٹ کرنا ہے، کیونکہ اس کی جو انرجیز ہیں اگر وہ پیور ہو تو پھر وہ اور طریقے سے امپارٹ ہوتی ہیں. وہ باڈی ٹائپ جو ہے وہ دیکھنی ضروری ہوتی ہے. ہر باڈی کے اوپر نیلم جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتا. لوگ کہتے ہیں نا کہ نیلم بادشاہ سے فقیر اور فقیر سے بادشاہ بناتا ہے. مجھے اس میتھ کا کچھ آئیڈیا ہے بھی، مگر یہ ہے کہ میں باڈی انرجیز کے اوپر زیادہ دیکھتا ہوں کام، کہ باڈی انرجیز کو چینج کر کے کیسے مینٹل کیپیسٹیز جو ہیں وہ چینج ہوتی ہیں. تو اس کے لیے آپ نیلم کو ٹیسٹ کروائیں اور باڈی ٹائپ کو کنسیڈر کرتے ہوئے پھر آپ کو ایڈوائز کیا جا سکتا ہے. اچھا اب اس کے لیے یہ جو ایکویریس ہے اس کے لیے ویک جو ہے یہ ایک اسٹرانگ ویک ہے. ریزن اس کا یہ ہے کہ سیٹن جو ہے وہ ہے تو اچھی اسٹرانگ پوزیشن میں ہے عالم فلک میں. جب ہم دیکھ رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اسٹرانگ ان دا سینس کہ آپ کے بلیفس جو ہے وہ اسٹرانگ ہیں، اور آپ اپنے بلیفس کو بڑے اسٹرانگ طریقے سے، جو بھی مطلب آپ کی بیسیکلی ٹیچنگ سے جو ریلیٹ کریں گی چیزیں، یا جو تبلیغ سے ریلیٹ کریں گی چیزیں، کنوے کرنے، میسیجز کنوے کرنے اور اپنی بات کو دوسرے تک پہنچانے والے جو معاملات ہیں وہ بہتر رہیں گے اس ہفتے میں. یعنی کمیونیکیشن جو ہے وہ اس ہفتے آپ کی بہتر رہے گی. وکلا حضرات خاص طور پہ جن کے سائنس ایکویریس ہیں، اس ویک کے اندر ان کو بہت سارے دیرینہ جو رکے ہوئے کیسز ہیں ان کے اندر کامیابی ملتی ہوئی لگتی ہے، کہ وہ کامیابی جو ہے اس کو ایکسپیرینس کریں گے اس ویک میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ. اور کچھ پازیٹیو فیصلے ایسے ہوں گے ایکویرینس کے
جو آنے والی زندگی کے اوپر اچھے طریقے سے اثر انداز ہوں گے، کیونکہ وہ آلریڈی اس فیز میں آ چکے ہیں۔ اس ویک میں وہ فیز ہے کہ فائنل ڈیسیجنز جو ہیں وہ ایکویرینس کریں گے، میل ہیں فیمیل ہیں، اور وہ اچھے رزلٹس کی طرف چلی جائیں گی چیزیں۔ صرف ڈرائیونگ کا آپ نے رکھنا ہے، ایک ڈرائیونگ کے دوران آپ نے محتاط رہنا ہے، اور جس وقت آپ میسیجنگ کمیونیکیشن یا بات چیت کر رہے ہیں تو بات کرتے وقت آپ نے دھیان رکھنا ہے، کیونکہ ڈرائیونگ از آلسو کمیونیکیشن، ڈرائیونگ بھی کمیونیکیشن ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا نام ہے۔ پیغام رسانی بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ اپنی جو آواز ہے، اپنے الفاظ ہیں، ان کو بھیجنے کا نام ہے۔ تو اس میں آپ نے کیئرفل رہنا ہے۔ یہ ویک آپ کا اسٹرانگ ہے اس لحاظ سے کہ کمیونیکیشن بڑی اسٹرانگ ہونے جا رہی ہے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم ساتھ ہی آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ جو کمیونیکیشن ہے وہ اچھے طریقے سے دوسرے تک جائے۔ وہ کلا کی میں نے آپ سے بات کر دی۔ بزنس سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، خاص طور پہ کمیونیکیشن سے جو ریلیٹڈ بزنس ہے، آئی ٹی ہے، اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں جو سی کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں لوگ، جو ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں، یہ ویک ان کے لیے بہت اچھا ویک ثابت ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کمائی کے لحاظ سے بھی اور رزلٹس کے لحاظ سے بھی۔ پازیٹیو کاموں میں آپ رہیں گے انشاءاللہ، اور کوئی کنسٹرکٹیو کام جو ہے اس میں رہتے ہوئے آپ نظر آئیں گے، اور کوشش یہ کریں کہ اپنی جو پازیٹیوٹی ہے اس کو مینٹین رکھیں، یعنی مثبت پہلو جو ہے شخصیت کا اس کے اوپر آپ نے انٹیکٹ رہنا ہے۔ تو پھر چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، آپ کے کو پارٹنرز، کو ورکرز، فرینڈس کے لیے وہ چیزیں بہت اچھی ہونے جا رہی ہیں انشاءاللہ، آپ کے ایک پازیٹیو رہنے کی وجہ سے۔ یہاں پہ جو ایکویرینس ہیں ان کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ مثبت فیصلے جو آپ اس ویک کر سکتے ہیں، ان کا امپیکٹ آپ کے کریئر کے اوپر، آپ کے بزنس کے اوپر بھی جو ہے وہ بڑا اچھے سے آ سکتا ہے۔ تو بی پازیٹیو۔ آپ کے لیے اس ویک میں وہی عرض کرتا ہوں کہ آپ کا جو بھی دین ہے، جو بھی مذہب ہے، ساروں کا مذہب انسانیت اور امن ہے۔ جو بھی جس مسلک کے ساتھ، جس مذہب کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اس پہ رہیں، اور اپنے رب کو، اللہ رب العزت کو، گاڈ کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ اس تک اپروچ کریں، اپنا تعلق جو ہے وہ پراپر طریقے سے اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے وہ جوڑیں۔ اس ویک میں ہمیشہ جوڑیں، اس ویک میں خاص طور پہ اس لیے کیونکہ کمیونیکیشن کا ویک ہے۔ اللہ کے ساتھ کمیونیکیشن جو ہے، گاڈ کے ساتھ، کریٹر کے ساتھ کمیونیکیشن بھی پازیٹیو رنگ لاتی ہوئی نظر آتی ہے انشاءاللہ۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے جناب کہ درود شریف جو ہے اس کو تو کثرت سے پڑھتے رہیں، اور اس کے علاوہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو آپ اپنے ورد میں رکھیں۔ ہر نماز کے بعد اس کو آپ اگر 5 یا 7 مرتبہ پڑھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی کریئر سے ریلیٹڈ، فیملی سے ریلیٹڈ، آپ کی پرسنل زندگی سے ریلیٹڈ، آپ کے مثبت فیصلوں سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گی، کیونکہ فاتحہ جو ہے وہ الحمد شریف ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ جتنا شکر ادا کریں گے اتنا زیادہ ریٹرن جو ہے اس کی رحمت کا وہ آپ پہ آئے گا انشاءاللہ۔ اچھا، پھر آپ صدقے کی بات وہیں آ جاتی ہے کہ جناب یہ جو اس وقت دور چل رہا ہے، اس میں یہی ریکویسٹ ہے کہ جو مستحقین ہیں، جن کی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں، کر سکتی ہیں، آپ پلیز ان کے لیے اناج کا بندوبست جو ہے وہ کریں، اور جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس استعداد، توفیق اللہ نے آپ کو زیادہ عطا کی ہے، تو ان انڈر پریویلیجڈ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، جہاں پہ سردی کے کپڑے دے سکتے ہیں، رضائیاں دے سکتے ہیں، کمبل دے سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، صدقات کر سکتے ہیں، بتا کے کیجئے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے معاملات کو بہتر سے بہترین کی طرف لے بھی جائے گا، اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتریاں پیدا فرمائے سب کے لیے۔ جی ویورز، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اسپائسز کی اب ہم بات کر لیتے ہیں، جس کو کچھ لوگ ہوت کہتے ہیں، اور ہوت بھی ہے، مچھلی کا نشان ہے، زو جسدین ہے، 2 جسم ہیں، 2 مچھلیوں کا نشان ہے۔ زو جسدین کا مطلب ہے 2، کئی لوگ زود جسدین بولتے ہیں، مگر زو مطلب زو معنی جس طرح ہوتا ہے نا 2 معنی والا، زو جسدین، جسد جو ہے وہ جسم کو کہتے ہیں، جسدین جو ہے 2 جسم۔ اچھا، تو یہ 2 مچھلیوں کا نشان ہے، اس کا جو حاکم سیارہ ہے وہ مشتری ہی ہے۔
کچھ ایسٹرالوجیز کے اندر نیپچون کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، مگر یہ کہ جو ہماری پاکستانی ایسٹرالوجی جو ہمارے استاد محترم نے، ہمارے بھائی نے ہمیں سکھائی ہے، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، خان صاحب، محترم خان صاحب، انہوں نے جو ہمیں سکھائی ہے اور بڑی زبردست ہے. پاکستانی ایسٹرالوجی جو ہے بڑے اچھے رزلٹس دیتی ہے. تو اس میں جو حاکم سیارہ ہے پائسز کا، ہوت کا، وہ ہے مشتری. اور آپ جو نام اس سے اگر رکھیں جو پائسز والے بچے ہیں، تو دال اور جیم سے آپ نام رکھ سکتے ہیں. دال اگر رکھتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. ڈی انگلش میں اگر آپ کہتے ہیں تو وہ بہتر ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کے لیے نیلا یا سبز رنگ اچھا رنگ ہے. اور پھر زرد عقیق ہے اور زرد پکھراج جو ہے وہ اچھے پتر ہیں، باڈی انرجیز کو بہتر کرتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو پائسز ہیں نا، ان کا مسئلہ بھی زیادہ یہی آتا ہے کہ باڈی انرجی ڈرین کا ایشو آتا ہے. پائسز جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتا ہے فیٹ کو، پیروں کو ظاہر کرتا ہے. تو پائسز والوں کو اپنے پیروں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. پیروں سے ریلیٹڈ اینکلز اور انگلیاں اور ٹخریں اور ایڑیاں، ان چیزوں کو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. انجری سے بچانا چاہیے. کٹ جاتے ہیں یا زخم وخم، اس کو سیو کرنا چاہیے. اچھا، اور دوسرا یہ کہ پائسز والے بڑے بڑے نرم دل، بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، مگر جہاں پہ یہ آ جاتے ہیں نگیٹیوٹی میں تو بڑی عجیب مطلب ان کی ہیبٹس ہو جاتی ہیں، بڑے انتقامی سے بن جاتے ہیں اور اس طرح ہو جاتے ہیں. مگر اوور آل دے آر گڈ پیپل. اچھا، سارے ہی اچھے ہیں جی. برج سارے ہی اچھے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے. ہر ایک میں نیگیٹو پازیٹیو چیز جو ہے وہ ہوتی ہے. اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں اس ہفتے کی. پائسز، آپ لوگ جو ہیں وہ اوور ورک کا شکار ہیں. آپ ایک محنت جو ہے وہ کر رہے ہیں اس طرح کی کہ کوئی ڈپریشن ہے، کوئی ٹینشن ہے، کوئی اسٹریس ہے، اس کو جو پیچھے سے چلا رہا ہے اس کو اوور کم کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ اوور ورک کر رہے ہیں. ایزی رہیں، زندگی مشکل نہیں ہے، ہم خود بنا لیتے ہیں. یہ ہفتہ جو ہے پائسینس کے لیے انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں کے ساتھ، اللہ کی خاص رحمتوں والا ہفتہ ثابت ہونے والا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، خوشیاں دے، صحت دے، سلامتی عطا کرے. ایزی رہیں، اللہ تعالیٰ چیزیں ٹھیک کرنے جا رہا ہے انشاءاللہ. جو پائسینس آپ سمجھ لیجئے کہ پچھلے 1.5-2 سال سے مشکلات کا شکار ہیں، اس ویک میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کر رہا ہے. اوور دا ٹائم پیچھے اگر ہم دیکھتے ہیں چیزیں بہتر ہوئی ہیں. فیملی سے ریلیٹڈ بڑا اچھا ہفتہ ہے آپ کا. فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنے کا موقع آپ کو مل سکتا ہے. اس کے بعد اچھی سہیلیوں، اچھی جو کمپنی ہے، اچھے دوستوں کے ساتھ، وہ جو فیمیل ہیں اچھی سہیلیوں کے ساتھ، میل ہیں اچھے دوستوں کے ساتھ، ان کو ٹائم مل سکتا ہے. پلس جو پائسز والے ہیں، اگر خدا نخواستہ کسی پچھلے ویک میں یا اس سے پچھلے ویک میں کسی بیماری کا شکار تھے تو ان کو اللہ رب العزت اس ویک کے اندر بہتر صحت عطا کرے گا. صحت جو ہے وہ بہتر ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. کام جو ہے اپنی ہمت سے زیادہ نہ کریں. اپنی نیند کا آپ نے خیال رکھنا ہے اس ہفتے میں، خاص طور پہ خوراک کا خیال رکھنا ہے، ہمیشہ رکھنا ہے. مگر اس ویک میں چونکہ اوور ورک کا سامنا ہو سکتا ہے، تو جہاں پہ موقع ملے آرام کریں. جہاں پہ آپ کو موقع ملتا ہے اچھا کھائیں. اچھا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس ویک کے اندر پائسینز جو ہیں وہ دوسرے ممالک کے اندر ٹریول کر سکتے ہیں. بڑا کامیاب سفر ہے. اور اگر آپ سفر کا پلان کر رہے ہیں تو یہ ویک پلاننگ کے لیے بھی بڑا اچھا ویک ہے. اس کو پلان کیجئے اس طریقے سے، کمپنی رکھیں، فیملی کے ساتھ جائیں، ایکسکرشن پہ جائیں، سیر و تفریح کا پروگرام بنائیں، ریلیکس کریں. اور جو خاص بات اس ویک کے اندر یہ ہے آپ کے لیے کہ آپ کی انکم میں اللہ پاک جو ہے وہ اضافہ کرنے جا رہا ہے. تو آپ نے اسی حساب سے شکر بھی ادا اس کے کرتے رہنا ہے اللہ رب العزت کا، کیونکہ کمائی کے مواقع جو ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے آپ کے سامنے آنے والے ہیں. اچھا، اور ان سے موقع سے لانگ ٹرم آپ لوگ فائدہ بھی اٹھانے والے ہیں. میں پائسینس کو یہاں پہ یہ انسٹرکشن دوں گا کہ آپ اپنا آپ کا تعلق جس مذہب سے، جس مسلک سے بھی ہے، آپ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا جو گاڈ ہے، کریٹر ہے، اس کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے اس کو ٹھیک رکھیں اور اس کو انٹیکٹ رکھیں، اسٹرانگ رکھنے کی کوشش کریں. اور جس دین مذہب مسلک سے تعلق ہے
اپنی عبادات میں ٹھیک رہیں اور نماز کی پابندی جو ہے وہ کریں. درود ابراہیمی، درود پاک، کوئی سا بھی آپ نے جو پڑھنا ہے اپنی چوائس سے پڑھیں. درود ابراہیمی جو ہے نماز والا وہ پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ لیں. جو بھی درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ پڑھ لیں آپ. یہ آپ پڑھیں. اچھا، آپ کو نا ایک چیز میں بتانے لگا ہوں کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد 212 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ پڑھنا ہے، اول آخر 5 مرتبہ درود شریف کے ساتھ. تو فجر کی نماز کے بعد 212 مرتبہ 212 ٹائمز آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس کو اپنے ورد میں رکھنا ہے. اور اس سے زندگی کے جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں ان میں خیر و برکت جو ہے اس کا عمل دخل اور زیادہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. صدقات جو ہیں اس کے اندر میں یہ کہوں گا کہ وہی جو میں بات پچھلے زوڈیک سائنس میں کہتا آ رہا ہوں کہ جناب اس وقت جو مشکل حالات بنے ہوئے ہیں، غذائی قلت والا معاملہ بنا ہوا ہے، تو اس میں اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کی مدد کریں. جہاں جہاں پہ بھی غذائی قلت ہے وہاں پہ آپ ہیلپ آؤٹ کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ غذائی اجناس ہیں، کپڑے ہیں، جو ضرورتیں ہیں، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے استعداد عطا کی ہے اس کے حساب سے اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان کی آپ مدد کریں، ان کے لیے آسانی کا باعث بنیں، راحت کا باعث بنیں، تاکہ اللہ رب العزت اس دنیا سے لے کر آخرت کے بعد تک کے جو معاملات ہیں ان میں آپ کے لیے راحتیں اور آسانیاں جو ہے وہ پیدا فرمائے. میں اس دعا کے ساتھ اب آپ سے اجازت لیتا ہوں. اگلے ویک تک اگر اللہ نے زندگی رکھی آپ سے ملاقات ہوگی. کہ اللہ رب العزت ہمارے پاکستان کی خیر کرے ہر طریقے سے. جو بھی مشکل ہے، پریشانی ہے، اللہ پاک اس کو اپنی رحمت کے پانی سے دھو دے اور ہم لوگ جو ہیں وہ ہنسنے کھیلنے لگیں، ہم لوگ بہتر سے بہترین کی طرف چلے جائیں. جو ہماری سختیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان سختیوں کو ٹال دے اور اللہ پاک جو ہے ہمارے لیے، ہمارے پاکستان کے لیے بہترین حالات پیدا فرمائے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پنجتن پاک کے صدقے میں اجازت چاہتا ہوں.